مثال کے طور پہ جناب میں جب خود یہاں ممبر تھا میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے فارن مشن جتنے بھی ہیں وہاں پہ جتنے عملہ یا ایمبیسڈر ہمارے تعینات ہیں ان کا بریک اپ دیا جائے صوبہ وار. تو وہاں جو جواب آیا میں حیران رہ گیا کہ 3 نام تھے، 2 کو تو ہم جانتے نہیں تھے، ایک نام قمر بیگ صاحب کا تھا جس کو ہم جانتے تھے کہ وہاں چیف سیکرٹری بھی رہ چکا تھا. اور اسی طرح سے جناب والا اگر میں دوسری آج موقع ہے تو میں گزارشات اپنی کروں، ریکمنڈیشن ہو تو بات کی بات ہے، لیکن جناب والا اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھ لیجیے اس میں کوئی ایسا قانون قاعدہ نہیں ہے کہ اس میں، حالانکہ اگر 2 صوبوں کے مابین جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے بعض ممالک میں تو 2 ادارے ہیں، ایک آئینی کیسز کو ڈیل کرتا ہے اور ایک جو ہے نا روز مرہ کے کیسز وغیرہ، لیکن ہمارے پاس تو ایک ہی ادارہ ہے انصاف کا. اور اگر صوبے اور مرکز کے مابین ڈسپیوٹ ہو تو ہماری نظریں وہاں جاتی ہیں. اگر ہمارے 2 صوبوں کے مابین پانی کے مسئلے پہ، زمین غرض کے کوئی بھی مسئلہ ہو، نظریں وہاں جاتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہماری جوڈیشری کا سسٹم بھی معذرت کے ساتھ، صد معذرت کے ساتھ، لیکن کوئی قانون قاعدہ کہ جی چھوٹے صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پیمرا ہے، نپرا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، وہاں پہ اگر ان کی ہم بورڈ کی کمپوزیشن دیکھ لیں یا باقی چیزیں دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی زیادہ انصاف سے کام نہیں لیا گیا. اور ایک دفعہ تو یہ تھا کہ مرکزی کابینہ میں کوئی 1.5 سال تک فیڈرل کیبنٹ میں بلوچستان کا ایک نمائندہ بھی نہیں تھا. ایک تھا یعقوب ناصر صاحب جو ریلوے کا منسٹر تھا، لیکن بعد میں پھر ان کو بھی ہٹا کے کوئی 1.5 سال تک نمائندگی تھی ہی نہیں. تو جناب والا گزارش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم سب کی برابر نمائندگی ہے 4 صوبوں کی اور مل بیٹھ کے یہاں پہ اپنے مسائل پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، یا تو اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ پاور دینے چاہیے، اس ادارے کو آئین میں امنڈمنٹ لا کے اس ادارے کو بڑی زیادہ اختیارات دیے جائے. جناب والا یہی میری گزارشات تھیں. اور میں بہت سارے کولیگ جو تھے میرے اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو شاید کل ہو کے چلے گئے ہیں، تو جو موجود ہیں میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہم زندہ رہے، اس گولڈن جوبلی تک ہم زندہ رہے. اور پھر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ چیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ کا اپنا تعلق چھوٹے صوبے سے ہے. میں تمام ممبران کا اور خاص طور پہ آپ کا سینٹ کے عملے کا جنہوں نے دن رات ایک کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں کے اپنی گزارشات کر سکیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا، سابق ممبران کا، موجودہ ممبران کا، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. شکریہ. اللہ ہمارا حافظ و ناصر. تھینک یو شاہ صاحب. اب آپ اور بیگم صاحبہ جو سینیٹر نسیمہ احسان صاحب آ جائیں نا یہاں پہ، آپ لوگوں کو کوئی سوینئر دیتے ہیں. جی یہ بھی ایک ہسٹری ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا میری گزارش اپنے جو سینیٹر صاحبان ہیں، فارمر سینیٹر صاحبان ہیں، چونکہ ہمارے پاس ڈپلومیٹک کور ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی اسپیچ کریں. بھائی صاحب تشریف رکھیں. جب یہ ابھی سیشن ہم پی ایم صاحب آئیں گے اس کے بعد 6 بجے یہ پھر میں چلاؤں گا 2-2.5 گھنٹے انشاءاللہ. آپ میں سے کسی کو ایسے جانے نہیں دوں گا بغیر بولے، بس آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے. ابھی میں گزارش
Now I request His Excellency the Ambassador of Indonesia to please address to the August House. His Excellency Ambassador of Indonesia. Please. Honorable Muhammad Sadiq Sajani, Chairman, Senate of If you stand and address, please. Okay. Thank you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Muhammad Sadiq Sajani, Chairman, Senate of Pakistan, Excellencies, respective members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me use these historic occasions of Golden Jubilee celebrations of the Senate of Pakistan. And it is certainly a great pleasure and honor for me to convey my warmest felicitations to the Honorable Chairman and all the respective members of the Senate on reaching this important milestone. I heartily commend the valuable contribution and accomplishments of the Senate of Pakistan in strengthening a balanced, inclusive, democratic parliamentary system in Pakistan. Keeping the best tradition, Senate in bicameral parliamentary system has certainly played a vibrant role to safeguard the interests of federating units through inclusive, equal representation. Similarly, in Indonesian democratic systems, we also have the upper house, what we call regional representative councils, which performs important legislative functions for balancing the interests of provinces along with the people's aspiration for more autonomy, with the objective to preserve national harmony and unity of Indonesia. Happily, the parliamentary connections between our two countries are getting stronger, and parliamentarians of both sides are keen to explore more possibilities to enhance collaborations, which we believe in turn will further enhance our mutually rewarding relationship. I take once again this opportunity to assure that Indonesia, as old friends and partner, will continue to support the representative institutions and initiative of Pakistan for promoting democratic norms and traditions on its path for peace and prosperity. I hope that these Golden Jubilee celebrations of the Senate will further strengthen democratic norms and traditions in Pakistan, and the esteemed institute will continue to play valuable legislative role as a vital organ for the state in maintaining national integrity, harmony, and an effective representation for the support of democratic process in Pakistan. I congratulate you again and on this momentous occasion and wish you many more years of success and accomplishments. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. I request Your Excellency, the Ambassador of Indonesia, to kindly collect his memento from the Honorable Chairman. Now I request His Excellency, Mr. Yarzan, Brother Yarzan, Ambassador of Kazakhstan Embassy. Where is Brother Yarzan? Okay, next, Ambassador of Belarus. Thank you. Dear ladies and gentlemen, allow me to congratulate the senators and all people of Pakistan with the Golden Jubilee
of the 50th anniversary of the Senate of Pakistan. Parliamentary dialogue is an important part of any interstate relationship. Belarus and Pakistan have established a cordial bilateral interparliamentary relationship as well as friendly and constructive cooperation within the Interparliamentary Union. The Parliament of Belarus has formed a working group on cooperation with Pakistan, and I hope that a group on cooperation with Belarus will be established in the Parliament of Pakistan. Belarus and Pakistan have exchanged bilateral visits of high-level parliamentary delegations before, and that contributed to the political dialogue of our two friendly countries. In this regard, I would like to use this opportunity and on behalf of Her Excellency Natalia Kachanova, Speaker of the Council of the Republic, invite you, Mr. Chairman, to visit Belarus with a delegation. To conclude, let me wish you all peace, good health, harmony, and prosperity. I thank you for your attention. Thank you very much, Excellency. I request the chair to present a memento to the Ambassador of Belarus. अभी मैं गुजारिश करता हूँ सेनेट की सेनेटर शेरी रहमान साहिबा से, अभी नहीं कह रहा हूँ दादी वरना इसने मुझे मार देना है जी। जी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट शुक्र है चेंज। आपने दूसरे खिताबात नहीं मुझ पर इस वक्त मुझे सुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बहुत ही हमारे लिए और आपके लिए सारे चेयरमैन सेनेट, फॉर्मर चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान, यहाँ पे डिप्लोमेट्स और मीडिया गैलरीज़ और दूसरे दोस्त जो मौजूद हैं, सबको तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। पर ये जो गोल्डन जुबली है हम सब के लिए एक बाइस फ़ख्र है और आप सब सताइश के मुस्तहिक़ हैं कि आपने इतनी पुरवकार तकरीब इस वक्त 3 दिन की इसका इनेकाद किया। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स टू यू चेयरमैन साहब एंड योर सेक्रेटेरिएट। I am going to be brief and I know you're going to laugh at it because I say this every time and we then have an altercation about what actually brevity is. But anyway, thank you very much for this opportunity. It has been a momentous day to hear former senators, parliamentarians more distinguished than us speak here and to hear ambassadors and other friends speak to us about the value, the virtue and the importance of democracy, the power of a parliamentary distinguishment and also of the Senate, which holds such value as an upholder of the country's federal aspirations. Now, the country's federal aspirations mean the provinces and everyone from the provinces. We all know about the history of the Senate. इसकी तारीख़ का हमें सबको मालूम है क्यों आई, और मैं फ़ख्र से कहूँगी कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा जो खालिक है इस आइन की, और ये आइन ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान के इस्तेकाम का ज़ामिन रहा है. I am speaking in both languages so that all our friends can understand what I am saying. The Constitution has been the very rope that has bound this country together in moments of deep crisis. And it is important for us to understand that the Senate represents all the provinces in equal proportion. So the principle of equality is ingrained in this particular house in a value and in a manner that it is not in any parliament here. So I would just want to say that while I appreciate everyone being here and the spirit of pride and
some level of celebration here. These are difficult times for the country. As a member of the federal cabinet, I recognize that the responsibility on our shoulders is very heavy. As you can see, I've not prepared a speech. I was going to speak tomorrow, but this comes from the heart always. I have always valued being a member of parliament, and I believe that this is an important time for us to give parliament the kind of powers back that it deserves. And I say back because steadily all of us have been complicit in eroding the powers of this parliament, both houses. And in it, I am not accruing or apportioning blame. That is not the spirit of today's exercise. But I do want to say that the parliament and this particular house, even if it's afflicted by political division, is better served by its opposition being on its benches. So we would have liked to see them there and here, and we would have welcomed them and found space for them. Always, that is the power and spirit of democracy, to find space for the opposition, not physically, but also to talk, to build bridges, and to create some level of momentum for all the beliefs and the core values that we speak about. It has to mean more than words. And these actions, it is only in parliament where we have functional committees, where work is done, where laws are passed, where they're amended for the betterment of the country, and where we even make our mistakes. And we have acknowledged those because history is replete with our mistakes and our shortcomings, Mr. Chairman. And I think nobody who has studied Pakistan's even recent past will say that Parliament has been exemplary in its behavior, but Parliament has still come a long way, and particularly the Senate, which is considered to be the repository of knowledge and service to the country. And I am proud to say that there are many moments under many chairmen that this Senate, this House has conducted itself with honor. It is time that honor is brought back, and it is a great moment for us to be standing here in service to our country. But the best service is done by acknowledging some truth. The country is beset by great political divides and great uncertainty. I can tell you here that, all is well and tomorrow things will be better. Yes, indeed, tomorrow will be better, because it just has to be better. We have to ensure it is better. For that, there are better ministers to talk. My job is, as a climate minister, is to ensure that the subject is both internationally and nationally viable and best understood. But I'm also a member of one of our coalition, the Pakistan People's Party, and I'm proud to say that when we talk of upholding the Constitution, we must not forget that it means all of the Constitution. If it means elections on time, it means elections on time. If it means that we give space to the opposition, we give space to the opposition. But the law must be uniform for all. With great respect, I say, everyone is watching, unfortunately watching their television screens for an opposition leader who was the Prime Minister and could have made himself worthy of much more respect by giving Pakistan the space and the time it needed to recover. I am not going to say from what exactly. Again, I have taken responsibility, maybe undue responsibility, for many of the trials and crises that face us. But, I must use this time to say that we must remember with great humility that no one is above the law, no one is above the Constitution, and no one must act against the state. And even the courts, the superior courts, when they act in what we see as not our interests, and when we see that courts or we feel that courts are being biased or unjust. President Zardari, to our stellar Prime Minister who made this Constitution, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who said, I would rather not compromise with history, I'd rather be remembered in history than to compromise on my principles. Now those principles are bound by the Constitution of Pakistan, which he wrote and which he underwrote and held the country together. In times of crisis, it is only principles that hold a country together. I know mine is not an exciting, grandstanding speech,
But it is time for us to understand that if we try to respect the law and we feel the law is flawed, then we must use Parliament to amend those laws, Mr. Chairman, not defy the laws. This is the place where laws are made. This is the place where laws are amended. This is where the power of each legislator is to be realized, not on the street in defiance of the courts, the law, or even the police. So with these words, I will once again thank you for the opportunity, and remember both my party and our coalition. I also want to just, for 1 minute, I and my mentor and leader, Shahid Benazir Bhutto. I mentioned Mr. Zardari, who went to jail for 12 years, and the last time the police came to pick him up at Zardari house, we were instructed to give the police tea and cookies before they took him away. Faryal Talpur, who is the sister of President Zardari, and who was 12 years in jail without a conviction, was taken away midnight. I remember making a speech here by one of those armored vehicles like a terrorist. At midnight before Eid, one of our great celebrations, from hospital while she was diabetic and under treatment. And what she underwent here is not for me to say, she will say it herself at some point. But I do want to mention Shahid Benazir Bhutto, who was my mentor and leader, who gave great respect to Parliament, who sat here almost every day, either in her chamber or oversaw what the Parliament did, what we legislated, counted numbers, took it seriously, and what a pleasure it was. I was a member of the press at that point, to see her, and her conduct in Parliament, to see the power she ascribed to it, even to the opposition, and how she reached out, either as leader of opposition or Prime Minister, because she understood the power of Parliament, which I hope is never misused, which I hope is never abused. But hope is not a plan. I've always said that, Mr. Chairman, and I think it would do us all, the country, a great service, and send a very clear message to all enemies of Pakistan, to all those who see gain in Pakistan's vulnerability. I don't think Pakistan's fragility is at any point going to go worse than this. I think it will only be better, but it is for us, not as only powers that be. It is for us as legislators, as political leaders, to prove our mettle, to be better, and to bring to these houses the spirit of accountability, the spirit of governance, the spirit of unity that countries in our condition need. And when I say condition, look at Pakistan's climate vulnerability. Look at the 33 million people that were impacted, who are still vulnerable. In parts of Sindh, there are still lakes and people still wondering how they will go back to their homes. That winter of discontent has even passed. And now we are faced with the summer of foreboding crisis. इख्तिसार बिल्कुल, मैं आपके तंबीह से बिल्कुल agree करती हूँ, और चेयरमैन कह रहे हैं इख्तिसार ज़रूरी है, because हमने अपने दूसरे दोस्तों को भी सुनना है. It's wonderful to see the house with visitors inside and to be enlightened by their views as well. So thank you very much for your time. Thank you very much. Senator Sherry Rahman, kindly, Madam, if you will come forward and receive your memento. Now I request His Excellency Brother Yarzan, the Ambassador of Kazakhstan, please. Honorable Chairman of the Senate, His Excellency Sadiq Sanjani, honorable senators, honorable excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, please accept my sincere, heartfelt congratulations on your Golden Jubilee.
It's a great day, and it's a great honor for us to be here as a part of such a great event. You know, we believe that the Parliament has a very important role to play in terms of developing and strengthening democracy. But not only that, we also believe that the Parliament can also play a very important, crucial role in terms of developing international cooperation. And I would like to express my sincere gratitude to the Senate, personally to the Chairman of the Senate, His Excellency Sadiq Sanjani, for your great contribution in terms of strengthening ties between Kazakhstan and Pakistan. Last year, we celebrated the 30th anniversary of establishment diplomatic relations between our countries. And for the first time, we had a delegation from the Parliament of Kazakhstan. This year, actually this Sunday, we are going to hold the early parliamentary election in Kazakhstan. And again, for the first time, we invited a delegation of observers from the Senate of Pakistan to be a part of our election. So we do believe that with your great support, with your great contribution, we can resolve many issues that we have in our bilateral agenda. And once again, I would like to thank you all for your support. You know, with many senators, we have very good relations. We are in very close collaboration, and almost on weekly basis, we discuss our bilateral agenda. And I'll give you just one example. Thanks to your support, this year we are going to launch direct flights between Kazakhstan and Pakistan. Yes, it's a Very good news. Yeah, and taking this opportunity, I would like to invite honorable senators to visit our country, to develop, to strengthen parliamentary cooperation. And I believe that with your help, we will be able to bring our bilateral ties to new heights and finally to revive brotherly relations between Kazakhstan and Pakistan. So once again, thank you so much. Kazakhstan, Pakistan, Dostok, Zindabad. Thank you. Thank you. Thank you very much, Excellency. I request the chair to present souvenir to the Ambassador of Republic of Kazakhstan. Mr. Najee, Country Director, World Bank. Najee bin Asin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Honorable Chairman Senate, Mr. Mohammed Sadiq Sanjani, Senators, Excellencies, distinguished guests, dignitaries. It's an honor for me today and a pleasure to be here in the name of the World Bank Group on this momentous occasion as we celebrate the Golden Jubilee of the Senate of Pakistan. I'm very proud, and thank you for the invitation. 50 years ago, this august house was established as a symbol of democracy, a beacon of hope for the people of Pakistan, and over the years, the Senate of Pakistan has played a critical role in shaping the destiny of this great nation. As we reflect back, we see a Senate that has stood up for the people of Pakistan, that has fought for their rights and their aspiration, that has upheld the principles of democracy and the rule of law. It's a crucial platform for all lawmakers to discuss and debate and on matters of public interest. It ensures that there is continuity in national affairs and that the concerns of all federal units, especially the smaller ones, are equally represented in the House, and are free to raise their voice before any law is passed. The World Bank Group is proud to work alongside the people and the government of Pakistan to reduce poverty, to promote shared prosperity and support sustainable development, and we have done so for over 5 decades. And together we have achieved much. We have supported Pakistan's effort to expand access to education, health and social protection, as well as critical infrastructure. But we know that much remains to be done. This has been an extremely challenging year, and we have done our best to stand with the people of Pakistan and with the government of Pakistan in these difficult circumstances in face of the shocks that hit the country, the climate shocks and the floods, unprecedented, as well as the macroeconomic
shocks and difficulties. So we'll continue to work with you and your government to improve human capital, access to education, especially for girls, reducing stunting, access to social protection and health services, and on climate resilience. What happened last summer is a painful, extremely painful and tragic reminder of what climate change means. It's not anymore a risk, it's not anymore a future, it is here today, and lots needs to be done to increase the adaptation to these shocks and the preparedness of the country. In the end, I want to take this opportunity to commend all the former and current lawmakers who have played their role in making Senate a strong body of Pakistani parliament and ensuring that the voices of all Pakistanis are heard. As we celebrate the Golden Jubilee today, let us rededicate ourselves to the task of building a better future for all Pakistanis. Let us continue to work together as partners to address the challenges facing Pakistan and to promote sustainable, inclusive and equitable development. Thank you very much, and Assalamu alaikum. Thank you, Excellency. I would request the chair to present a souvenir to Mr. Najee, Country Director, World Bank. Sir, if you would please. Now I would request His Excellency, the Syrian Ambassador, to please deliver his speech. His Excellency, the President of the Chairman Senate, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am honored to get that opportunity to address this august house today while representing Syria. Excellencies, brotherly relations between Syria and Pakistan exist for decades, based on principles of mutual respect and Muslims' brotherhood. And Pakistan share great culture and historic values with Syria and have always worked together at regional and international forums. But I strongly believe that if the parliamentarians of the two countries can work together, they can achieve even greater results, since they are the chosen people of their society and the ones who formulate policies and state laws. During 2005 earthquake in Pakistan, Syrian president ordered to send special aid flights to Islamabad, and in the aftermath of recent devastating earthquake in Syria, which resulted in huge human and material losses, Pakistani government and people of Pakistan felt the pain of their Syrian brothers and sisters and offered all kinds of help and assistance, an effort which is still continuing. So on behalf of the Syrian government and its people, I thank the Pakistani government and people for coming forward to help Syria. At the end, I would like to convey an appeal of the Syrian people who have been suffering from more than a decade due to the sanctions, to feel the agony and difficulties of the Syrian people and help to lift the sanctions on Syria on a humanitarian basis. Once again, I would like to show my gratitude to be given this opportunity to speak to this House at his historic moment of Golden Jubilee celebrations. I pray for further progress and prosperity for the brotherly country of Pakistan
and may Almighty Allah bless the humanity at large. Thank you very much, and Assalamu alaikum. Salam. Thank you, Excellency. Now I request the Ambassador Syriat, please come forward and receive your souvenir. अभी मैं गुजारिश करता हूँ सेनेटर राना मकबूल साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और मुझे पता है, मुझे उनको बताना नहीं पड़ रहा कि टाइम का ख्याल रखें. Thank you, Mr. Chairman, sir. I really feel honored you have given me time. That is not less than a miracle, by all means. I'm so indebted that there are no words of gratitude for your kindnesses. I'll be very brief because I've heard from laureates saying brevity is the soul of wit. I really congratulate you for making all these magnificent arrangements for the spectacular function of Golden Jubilee. Senate really deserved it, and all the honorable guests who are participating, all of us are really obliged to them that they spare time to sit with us and listen to our observations on लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र impregnable, and we are at the beck and call of our Muslim brethren to assist them in any situation of challenge. So both openly and inwardly, this atomic capability of this country is a source of strength.
and almost this is a state of invincibility despite our certain policies which are not yielding results. The most important aspect, most of my friends and honorable senators, they have indicated that's the judicial system, because judicial system and the constitutional aspect are interdependent. Rather, since the courts, honorable courts, are the custodian of the Constitution, they are there to interpret the Constitution. So if, unfortunately, they falter somewhere, it results in awesome ramifications on the future of the country. For example, that we have to revisit. There are honorable judges who have a name in our history, and they really serve the Constitution. But there are others who have really uprooted the foundation of the Constitution. So we have to have arrangements, foolproof arrangements, to rectify the situation. Of late, it has been already mentioned, if there is misinterpretation of the Constitution, like we have already suffered a few months ago, 63A, which is not based on real appreciation of the spirit of the Constitution. And you might have seen immediate repercussions of misinterpretation of the Constitution. So the courts are the real builders of the Constitution. So they have to be acting with great responsibility. And the Parliament, that is their duty to make them work on the correct lines. You might have seen there was a honorable judge of Supreme Court who gave powers to a military dictator to make amendments in the Constitution. Have you heard of any democracy in the world doing this? And it was done. We don't have any mechanism to address this situation. So the Parliament, they have to put their minds together to go for making laws, to create checks and balances, that nobody, no institution deviates from the path of its duty. I'm going to finish it, sir. Thank you, sir. More so, you might have seen of late, 4 versus 3. What is this? Why there is so much of divergence? Why there is so much of difference? Once you're talking about rules, you should try to convert your opinions on rules, genuinely. And once the cases are allotted to certain people, certain individuals, one after the other, we need to have a mechanism at the apex court level, because it does that far-reaching repercussions. There should be a body of the honorable senior most 3-4 judges to decide the cases where they have to go. So this area of fixation, that is to be addressed by the Parliament, and there are certain people who will be moving certain laws which will be brought to your notice. All the same, there is an opportunity. There were friends from Palestine as well, and they were giving a thumping reception. Mr. Mushair Sent talked about the volleys of resolution we have been sending. Do the resolutions address the situation? There have to be practical steps by the Muslim Ummah to stand up, and they should address the situation. They are resourceful people. Ulama have been complaining throughout against the Muslim Ummah, their level of apathy and inactivity, saying, kya nahi aur ajmi, kya nahi aur Ghaznavi, कारगाह-ए-यात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्च है ताबदार अभी येसुए दजला व फरात. So one would be rise to the situation. Our people are being slaughtered
They are being killed right, left and center. The women are being subject to rape. And whole of the, we are investing $80 billion, $20 billion, $120 billion. There has to be collective and conscious efforts to fight against this menace. So this is what the Constitution, Thank you, sir. the rule of ethics tells us. But one thing I may submit in the last, Allama said, there are three things of the Muslim Ummah. He is the great messenger of advice and reformation. He says कि ये जो है the autocracy and the clergy and so-called mysticism and sainthood, these are the three ailments. Under their influence, the nation is suffering. We have to be an egalitarian nation, rising to the occasion with modern ideas and fight against and have a crusade against all these ailments to build up a real country and impregnable nation. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Senator Rana Maqbool Saab, sir, if you would please come and collect your souvenir. Senator Shahadat Awan Saab, requested to please come and collect your souvenir from the chairman. Now I request the ambassador of Royal Thai Embassy to please address to this house. Honorable Mr. Chair, esteemed members of the Senate, ladies and gentlemen, I would like to extend my warmest congratulations to the Senate on reaching this significant milestone. It is also my honor for being here in this historic hall where all the brave men and women, no matter they are on the floor or the gallery or the interpreter up there, you are all being a significant part of the country's political landscape, serving as a bastion of the democracy, pluralism, and progress. Over the past 5 decades, the Senate has played a crucial role in advancing Pakistan's social and economic development, promoting human rights and equality, and ensuring representation and participation of all segments of society, and has been critical to the growth and progress of Pakistan. As a fellow democracy, Thailand recognizes the importance of strong democratic institutions and the rule of law in building a prosperous and stable society. Thailand and Pakistan, we are not only partners, we are long-time friends. Although we celebrate the 70th anniversary of our diplomatic relations last year, our two lands had been, in fact, connected for more than 2,000 years through the Gandhara civilizations. Every single person in Thailand knows about Taxila through their high school textbooks. There has been a sharp increase in number of visitors from Thailand to Pakistan in the past few months. However, I would love to see more of them coming here and experience by themselves
the natural beauties and historical site of Pakistan, and most importantly, to meet charming and generous people of Pakistan, which is the true beauty of your country. There are rooms to advance our cooperation, some from the sustainable development to tourism to information technology. Let us progress and prosper together as our big family, esteemed members. On behalf of the people and the government of the Kingdom of Thailand, I once again extend my heartfelt congratulations to Pakistan Senate on this momentous occasion. May it continue to serve the people of Pakistan with distinction, excellence, and dedication for many more years to come. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your kind words. I request the chair to present a souvenir to His Excellency the Thai Ambassador. Now I would request His Excellency the Iranian Ambassador to deliver his speech, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman of the Senate, Mr. Sadiq Sanjarani, distinguished senators, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great pleasure for me to attend the Golden Jubilee celebrations, the 50th anniversary of the Senate Upper House Parliament of Pakistan. I would like to congratulate this auspicious occasion to Honorable President, His Excellency Dr. Arif Alavi, Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, Honorable Chairman of the Senate, His Excellency Mr. Sadiq Sanjarani, distinguished senators, and respectable and noble people of Pakistan. Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan have strong relations in the parliamentary field. Mutual visits of heads of the parliaments, as well as the exchange of parliamentary delegations, particularly delegations of parliamentary friendship groups between the two countries, show this robust parliamentary friendship. Moreover, cooperation and collaboration between the parliaments of the two countries in regional and international parliamentary forums, such as Asian Parliamentary Assembly, APA, Parliamentary Union of OIC, POIC, Parliamentary Assembly of ECO, PAECO, and Interparliamentary Union, IPU, are indicative of this close relationship. I would like to take this opportunity to declare the willingness and the readiness of the Iranian Parliament for more cooperation with Parliament of Pakistan. I pray for prosperity and well-being of distinguished chairman, deputy chairman, and the senators of the upper house. With the best regards, Iran, Pakistan, Dosti, Zindabad. I request the chair to present a souvenir to His Excellency the Ambassador of Iran. I would now request His Excellency the Ambassador of Libya to please deliver his speech.
بسم الله الرحمن الرحيم وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الجمع المبارك، أعزكم الله بمختلف مقاماتكم الرفيعة والسامية كلا باسمه وصفته. أحييكم بتحية الإسلام أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا أن وطأتم الأكناف ومهدتم السبيل حتى نشهد معكم هذه الاحتفالية الغالية عليكم والعزيزة على أنفسكم بمناسبة اليوبيل الذهبي مجلسا وقيادة وشعبا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نشاطركم هذه الفرحة التي تجسد للشعب الباكستاني قيم الديمقراطية في أروع صورها. إن مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم يلعب دور القائد لهذه الأمة، وكابن من أبنائها يعايش مسؤولية القيادة ومواطن المواطنة والإحساس العميق بالانتماء للأمة الإسلامية والإيمان الراسخ بمبادئ الإسلام وقيمه في العدالة والمساواة والإعمار بتاريخه الحضاري الممتد لعقود مضت. فحق لكم أبناء الشعب الباكستاني أن تفخروا ببلادكم وأن تعضوا بالنواجذ على هذا الخيار الديمقراطي والعلامة الفارقة في تاريخ جمهورية الباكستان الإسلامية، والتي انتقلت خلاله إلى استدامة الاستقرار والتطور السياسي والعسكري والاجتماعي والحقوقي وإنتاجية صنع القرار، وكذلك رافد في تعزيز لغة الحوار الموضوعية وتنمية العلاقات الإيجابية ودعم مسارات التعاون مع المجالس التشريعية والبرلمانية في دول العالم. وأخص بالذكر تلك الدعوات التي تلقاها وفد بلاد البرلمان الذي كان في زيارة رسمية لهذا البلد المعطاء لتطوير علاقات الصداقة والشراكة في مجال العمل البرلماني وتبادل الخبرات والزيارات والاستفادة من مختلف التجارب البرلمانية الرائدة في العالم. وأخيرا، لا يستطيع أحد أن يصف هذا الوطن الذي استضافه وشرفه بهذا الكرم بكلمات ولا عبارات. ومع هذا فإنني أتقدم نيابة عن دولة ليبيا حكومة وشعبا بأحر التهاني والتبريكات للشعب الباكستاني وأعضاء مجلس الشيوخ المحترمين، وأسأل الله أن يوفقكم لخدمة وطنكم وخدمة أهله لما يحبه ويرضاه. ولا نقول وداعا، ولكن نقول إلى لقاء متجدد، ولكم سلاما عاطرا كما بدأناه. حفظ الله جمهورية الباكستان وأهلها وأدام عزها ومجدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي. I request the chair to please present a souvenir to His Excellency Ambassador of Libya. अब मैं गुजारिश करता हूँ सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करे लेकिन टाइम का भी ख्याल रखे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। आज के इस 50 साला तकरीब गोल्डन जुबली के हवाले से मैं मुल्क को और ख़ासकर मिस्टर चेयरमैन आपको और यहाँ पे जितने सिटिंग सेनेटर्स जो रिटायर्ड सेनेटर्स हैं, यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे जो हमारे एक्सेलेंसीज़, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ासकर आपको और आपकी टीम को जिन्होंने दिन रात एक करके इतना प्यारा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद करवाया। मिस्टर चेयरमैन, 50 साल गोल्डन जुबली के, 75 साल मुल्क के, सेनेट का वजूद में आना, जो हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने आज हमें ये ऐवान दिया है जिसमें हम बैठे हैं, जिसे हम मुक़द्दस ऐवान कहते हैं,
ایوان بالا کہتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے ایک سوچ سمجھ کے کہ پاکستان کو آگے لے جانا، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا، اس کا راستہ سینٹ آف پاکستان، جسے ہم کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کی یہاں پہ برابری کی نمائندگی، اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا کام، سینٹ یہاں پہ جتنے اقوام ہیں جو پسماندہ طبقہ ہے ان کے لیے سینٹ لیجسلیشن کے حوالے سے مسٹر چیئرمین، ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس 50 سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دنیا لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوئی ہو غلطیاں، یہ بھی نہیں کہ سینٹ نے کوئی کام نہیں کیا، سینٹ نے بہت سے کام کیے. اندرونی جو مسئلے ملک کو پیش تھے، بیرونی مسئلے جو ملک کو پیش تھے، وہ انہی ایوانوں میں حل ہوئے ہیں. آئین کا کوئی بحران آیا ہو تو اسی سینٹ کے توسط سے انہوں نے، جو ہمارے سینیٹرز تھے، جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے اس کے لیے بھی بہت دن راتیں کر کے آئین کے حوالے سے بہت سے کام کیے. مسٹر چیئرمین، سینٹ ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سر چشمہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ بہت سی ڈیبیٹ ہوئے، بہت سی باتیں ہوئی مسٹر چیئرمین. یہاں پہ جو ایک نئی چیز بیچ میں آئی، اس میں بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا، جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جیسے بینکرز تھے، جیسے چیمبر آف کامرس تھے، جیسے بزنس مین تھے، جیسے ٹی وی چینلز تھے. اس تمام کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، اس 22 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور پاکستان کو ایک صحیح راہ پہ، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے. مسٹر چیئرمین، بہت سی چیزیں آئی، ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوئی، بینکنگ کے حوالے سے بات ہوئی. یہاں پہ میں چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں زیادہ ڈیبیٹ میں جانا چاہتا ہوں. مسٹر چیئرمین، سب سے پہلے تو ہمیں پاکستانی بن کے بات کرنی ہوگی. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اپنے پارٹی سے بالا تر رو کے اس ایوان میں ہمیں خدمت ادا کرنی ہوگی. پارٹی، نظریہ، سوچ، فکر اپنی جگہ پہ، تمام نظریے، تمام پارٹیاں ہیں، بالکل ہے. بڑوں کی رسپیکٹ ہم پہ فرض بنتی ہے، لیڈران کی رسپیکٹ ہم پہ فرض بنتی ہے. لیکن مسٹر چیئرمین، جب بات آ جاتی ہے یہاں پہ پبلک کی، عوام کی، ہم یہاں پہ چھوٹی سی بات رکھوں گا مسٹر چیئرمین، کہ جو ٹیکسز کی بات یہاں پہ کل ہوئی تھی، بالکل ٹیکسز ہونے چاہیے، عوام کو ٹیکسز دینے چاہیے، لیکن ہم نے واپس عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، امریکہ کی باتیں ہوتی ہیں، برطانیہ کی باتیں ہوتی ہیں، ورلڈ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہمیں اندر اپنا ہی جو ہے نا قبلہ درست کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. پھر بات کروں گا کہ سب سے پہلے پاکستان، اگر پاکستان ہوگا تو جا کے ہم ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. مسٹر چیئرمین، ٹیکسز کی بات میں یہاں پہ چند ایک بات رکھوں گا. ہمارے پاس 5 ایئر لائنز ہیں، جس میں سے جو پرائیویٹ ہے ایک ہمارا پی آئی اے ہے. اب پرائیویٹ جو ہے وہ نفع میں جاتا ہے اور پی آئی اے جو ہے وہ نقصان میں جاتا ہے اربوں روپے میں. ہم اس پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، پی آئی اے پہ. تو پھر اوورال ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، یہ ہم نے مل کے کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح ہم چلتے رہے، اسی ڈگر چلتے رہے، 50 سال تو ہم نے گزار لیے سینٹ کے حوالے سے، 75 سال ہم نے گزار لیے پاکستان کے حوالے سے مسٹر چیئرمین، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے مسٹر چیئرمین. ہمارے پاس دریائیں بھی ہیں، ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس صحرائیں بھی ہیں، ہمارے پاس ریگستان بھی ہے، ہمارے پاس منرلز بھی ہے، ہمارے پاس موسمیات بھی ہے، ہمارے پاس فروٹ، ہمارے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں. اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے جناب چیئرمین. اگر ہمارے بیچ میں یونٹی آ جائے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. مسٹر چیئرمین، سکولز بھی ہیں، یہاں پہ سکول کی بات ہوئی ہے. ہمارے پاس سکولز بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سکول ہمارے پاس نہیں ہے. سکول کرنا ہونا مسٹر چیئرمین، ٹیچر اس میں نہیں ملے گا آپ کو اس میں کتابیں نہیں ملیں گی، تو ہمارے پاس سکول نہ ہوا مسٹر چیئرمین. ہمارے پاس ہاسپٹلز
ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں. کہیں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، ہاسپٹل ہوں گے. کہیں پہ ہاسپٹل ہوں گے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے. کہیں پہ میڈیسن نہیں ہوں گے. تو جناب چیئرمین میں کہوں گا کہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس گیس ہے مسٹر چیئرمین، لیکن میں کہوں گا گیس ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے کہ بلوچستان کی بات کروں، KPK کی بات کروں، یہیں سے آوازیں اٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ بجلی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے مسٹر چیئرمین. لوڈ شیڈنگ، دوسرا تیسرا ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے لا کی جو ہم بات کرتے ہیں انٹرپریٹیشن جناب چیئرمین یہیں پہ ہونی چاہیے. ہم اپنے ڈور یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، اپنے ڈور خود لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو وہاں سے جب ڈور ہلتے ہیں تو لازمی ہمیں کٹ پتلی بننا پڑتا ہے مسٹر چیئرمین. اگر ڈور ہم کسی کے ہاتھ نہ دیں تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا مسٹر چیئرمین. تو اس لیے ہم اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، اگر ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں مسٹر چیئرمین، تو یہاں پہ جب ہم ایکول کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ جب ہم ایکول جائیں گے مسٹر چیئرمین، تو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے تمام چیزیں ہوں گی جناب چیئرمین. یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں، اگر ہم نے آگے جانا ہے مسٹر چیئرمین، تو ہم نے جو ہے نا کسی کو مستثنا نہیں کرنا ہوگا. ایک جو نان بھائی ہے ہمارا جو تندور والا ہے، اس کی حیثیت اور چیف جسٹس کی حیثیت اگر ہم نے ایک جگہ رکھی اس ملک میں، تب ہم جا کے ترقی کر پائیں گے. اگر ایک سپاہی کی ہم اور ہم IG کی بات کریں گے، اگر ہم ایک جگہ پہ رکھیں گے تو جا کے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. 4 قانون اس ملک میں مسٹر چیئرمین نہیں ہونے چاہیے. اگر 4 قانون ہوں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا. آج ہم روڈوں پہ ہیں، یہ ایوانے بنے اسی لیے ہے کہ یہاں آ کے ہم اپنے ڈیبیٹ کریں اور جو ہمارے مسئلے ہیں وہ انہی ایوانوں میں حل کریں، ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں. مسٹر چیئرمین، اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے. اگر ہم معیشت کی بات کریں، اگر ہم اکانومی کی بات کریں، اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں، جو مشکل حالات ہیں مسٹر چیئرمین، وہ ہم نے مل کے یہاں پہ اکٹھے ہو کے اس کو پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہوگا مسٹر چیئرمین. تب جا کے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں مسٹر چیئرمین. تھینک یو مسٹر چیئرمین. میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس خوبصورت ایونٹ کے حوالے سے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو. سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اپنا گفٹ ریسیو کریں. Now I would request Iraqian ambassador to please deliver his speech. شكرا جزيلا. Thank you so much. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الشيوخ السيد صادق السنجراني المحترم، السيدات والسادة النواب، أخواني الأعزاء أعضاء السلك الدبلوماسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أهديكم بكل ما معاني الشكر والتقدير بأن أتشرف بالحضور بينكم تحت قبة البرلمان هذا الصرح العظيم، مخاطبا إياكم ومشاركا فرحتكم باليوبيل الذهبي نيابة عن بلدي والمؤسسة التشريعية في العراق المتمثلة في مجلس النواب العراقي. نسأل الله تعالى أن يديم العز وأن يوفقكم دوما بما هو كل أفضل لهذا البلد العزيز. سيد الرئيس، نشارككم والابتهاج باحتفالات اليوبيل الذهبي، مستذكرين مسيرة طويلة من النضال والجهاد ومنذ 50 عاما لترسيخ الديمقراطية وبناء حكم الشعب للشعب عبر صناديق الانتخابات العادلة. 50 عاما خلقت حالة من التقدم والتماسك والتعاون بين الشعب والأقاليم. 5 عقود سجل فيها مجلس الشيوخ تفوقه بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وحفظ الوحدة الوطنية والخروج العادل من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وتحويلها إلى مواقف نجاح ونصر في مرافق الحياة. السيد الرئيس، السادة الحضور، إن حكومة العراق تنظر بعين الفخر والثناء إلى الجهود القيمة التي تبذلها الحكومة الباكستانية في تحقيق التقدم والاستقرار في المنطقة والتغلب على الوضع الاقتصادي، ومعاناتكم في محاربة الإرهاب الذي ليس بعيداً عن معاناة العراق بمحاربته لعصابات داعش الإرهابية التي سعت إلى نشر الجهل وكل ما لا يمت إلى الإسلام بشيء. لكننا بفضل الله وبفضل قواتنا المسلحة ومساندة الدول الشقيقة والصديقة استطعنا دحر الإرهاب والقضاء عليهم. وختاماً نتقدم بالود والشكر للشعب الباكستاني عامة ولمجلس الشيوخ خاصة وأعضاء رئيساً وأعضاء بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عاماً. نتمنى لكم التقدم والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي، جزاكم الله خير. The chair is requested to present the souvenir to His Excellency the Ambassador of Iraq. میں جناب اسلم بوتانی صاحب جو ممبر ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی گوادر سے اور لسبیلا سے بلوچستان سے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں صاحب اس میں. جناب جی آپ بالکل عاقل شاہ صاحب نا، سینیٹر صاحب حافظ رشید احمد جی شکریہ. جی حافظ صاحب بسم اللہ کریں جی. ٹائم کا خیال رکھنا ہے، 2 منٹ ہیں. تھینک یو جی. میرے لیے 2 منٹ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا، نظر کرم فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے آپ نے جو یہ انعقاد فرمایا، اس پہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، محترم سیکرٹری سینٹ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے ہمیں مدعو کیا، ادھر بلایا، پرانے دوستوں کے ساتھ آپ کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے ہم گل مل گئے. شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جنابی چیئرمین صاحب، چونکہ میرا تعلق قبائل سے ہے اور میرے خیال میں کل سے کسی قبائلی رکن نے بات بھی نہیں کی ہے. اس وقت ایک ماحول چل رہا ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں مردم شماری بھی ہو رہی ہے. تو جنابی چیئرمین صاحب، بدقسمتی ہماری یہ، ہمارے قبائل کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم سے کبھی بھی پاکستان بننے سے لے کے آج تک سنجیدہ طور پہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے. بدقسمتی سے ہم 3-4 سال پہلے بغیر ڈیبیٹس کے، بغیر ڈیبیٹس کے، بغیر نیشنل اسمبلی کے، بغیر صوبائی اسمبلی کے، بغیر کسی ڈیبیٹ کے ہمارا قبائل مرجر ہو گیا. سر جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب بات یہ ہے
کہ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مردم شماری بھی ایک آئینی بات ہے اور الیکشن بھی ایک آئینی بات ہے اور مردم شماری شروع ہے. تو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مردم شماری پچھلی مردم شماری میں ہم 50 لاکھ دکھائے گئے ہیں حالانکہ ہم 1 کروڑ سے متجاوز ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو ایک آئینی تقاضا ہے اس کو مکمل کرنے دے, یہ مکمل ہو جائے یہ مردم شماری اور یہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر بے شک الیکشن ہو جائے. جناب چیئرمین صاحب میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں اس دور میں اس وقت میں اس ایوان کا رکن رہا ہوں. میں بڑی فخر سے کہتا ہوں اور اس موقع پہ میں اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سسٹم جو چل رہا ہے, جو یہ آئین جو موجود ہے, اس میں میری پارٹی کا سربراہ اور میری پارٹی کا قائد حضرت مولانا مفتی محمود اور اس کے ساتھ ذوالفقار علی بٹو صاحب اور اس کے ساتھ دوسرے پیشوا وہ رہے ہیں. تو میں بہر صورت میں یہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, ہاں میں اس پہ آ رہا تھا کہ ہماری وقت میں جو قانون سازی ہوئی تھی, جو ترامیم 18ویں اور 19ویں ترامیم ہوئی تھی, الحمدللہ وہ ہمارے وقت میں ہوا تھا. اور میں اس وقت تعریف کروں گا محترم میاں رضا ربانی صاحب کی بھی کہ اس کے ہدایات کے مطابق ہم کئی دفعہ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں, الحمدللہ اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے. بہر صورت جناب چیئرمین صاحب اس موقع پہ ایک دوسری بات بھی میں کروں گا اور وہ یہ کہ اس وقت معاشی صورتحال کا بڑا دگرگو صورتحال ہے, عجیب سی صورتحال میں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہے. روز بروز کوئی مہنگائی کا بم اس قوم بیچاری قوم پر پھل رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے. یہ آخر اسحاق ڈار صاحب آ گئے, ہمارا محترم ہے, ہمارے وقت بھی ہمارے ساتھ تھا. اس وقت ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی کنٹرول کر سکتے تھے. آج کل ان کی بات بھی بس کی بات نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. بہر صورت جناب چیئرمین سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارا غیر اسلامی معاشی صورتحال ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں یہ غیر اسلامی نظام, سود جیسا ملعون نظام پہ ہمارا سارا ملک چل رہا ہے. اس پہ محترم اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ صاحب نے بھی کام بھی کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ تیز ہو جائے اور یہ ملک سودی نظام سے نکل کے ایک اصلاحی نظام پہ آ جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دفعہ پھر آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سینیٹر نصرت صادق صاحب, مجھے پتہ ہے آپ نے 1 منٹ ہی بولنا. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں تمام فارمر سینیٹر اور سینیٹر صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ 6 بجے ہم پھر ری اسمبل ہوں گے, جب گروپ فوٹوگراف کے بعد پھر باقی ساتھی بھی تقریر کریں گے. ایسے نہیں جانا ہے, آپ لوگوں نے کچھ بول کر ہی جانا ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Such an honor to be part of this august house, and my congratulations to you and your team for organizing this event. It's a very momentous and a very great event in our lives also. Being part of the Senate has been an honor. And I'll talk about myself. I was member of the National Assembly in 2008. Still, I was a member when I got the ticket for the Senate and the party sent me here. At that time, I was thinking whether it's going to be the same as it was in the other lower house. But I found this house very, very motivating, and I felt that we had space here. Space to talk about issues that we face. And I think میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ سب کا اور ان کا ساتھ کولیگس کا بہت اچھا رہا ہے. We got to learn so much from each other. میں نے تو بہت سیکھا, کوشش کی سیکھنے کی, اور مسائل ہم سب کے جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں, سانجھے ہیں.
लोगों के लिए, आवाम के लिए मैं समझती हूँ बात करने का मौका यहाँ मिलता है। इश्यूज़ कमेटीज़ में बहुत इफ़ेक्टिवली मैं समझती हूँ कमेटीज़ में भी काम हो रहा है। हमेशा मैं चूज़ करती हूँ मैरीटाइम अफेयर्स की कमेटी, क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरी नज़र में गवादर इज़ अ हैपनिंग प्लेस, और मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए गवादर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रेटिजिकली जहाँ प्लेस्ड है वो भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्ट है। और बाकी जिसका मैं कमेटीज़ की मेंबर हूँ, मैं समझती हूँ अपना पार्ट प्ले करें, मगर और बेहतरी लाई जा सकती है। ये टाइम पे, इस टाइम पे वे वी आर, आई थिंक वी कैन फोकस एंड वी कैन ऑल्सो सी वे वी आर, वे वी हैव, हाउ मच हैव वी अचीव्ड। एंड आई थिंक आगे आने वालों के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि जिनको मौका मिलेगा वो यकीनन इस हाउस से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं समझती हूँ कि ये यहाँ होना एंड यहाँ पे एज अ मेंबर आना और पार्टी का यहाँ पे भेजना, मैं उसके लिए बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द एस्टीम्ड सेनेटर्स जो यहाँ बैठे हैं, जो फॉर्मर हैं, जो आज बैठे हुए हैं, ऑनरेबल हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स, and I wish them all, would like to welcome them here in this house, and thank you so much, Chairman Sahab. Thank you very much, Senator Nuzhat Sadiq Sahab. Senator Nuzhat Sadiq Sahib, please come forward and receive your souvenir. चीफ विप सलीम मांडीवाला साहब, प्लीज। आपको दे दिया था ना कल, आपको दे दूंगा। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। माजरत जनाब जी, सलीम मांडीवाला साहब। Chairman Sahab, thank you very much for giving me the opportunity to talk on the Golden Jubilee of Senate of Pakistan and the Parliament. It's a great honor to be part of this house. It's a great honor to be serving in this house. And it's a great honor to have our ambassadors, our ex-senators, our leaders here in this house. But nevertheless, I would like to mention something that I feel that is being missed out in this Golden Jubilee. That we are recognizing all senators, ex-senators, but we have forgotten the employees of this Senate. I think this is a time that Senate is incomplete without the employees. And we should also recognize the employees and also award them accordingly for their services to the Senate of Pakistan. Chairman साहब, मैं भी जब सेनेट में आया तो कई मेरे यहाँ सीनियर्स हैं जिससे आई लर्नड अ लॉट। इत्तेज़ाज़ साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, एंड obviously it was an experience for me coming from a business background. I had no idea how legislation was done. I had no idea what is the role of Senate in real, what it should be doing. So bada kuch seekha, and I feel we need to contribute more to what Senate has been contributing. I also feel that we represent the Federation, and actually sometimes I feel we are here on a personal agenda, not the Federation itself. We need to strengthen this Federation, जो कि हमने पहले सीखा भी, देखा भी फेडरेशन को स्ट्रेंथन करते हुए, और हमारे जो प्रीवियस चेयरमैन रहे और पार्लियामेंट्री लीडर्स रहे, उन्होंने सब ने
role play किया to increase or make the federation more stronger. So 10 years बड़ा time होता है जी. It's a decade that you spend in Senate and you see different times passing and going, and how we have not played our role as we should have. जी सलीम साहब. So मेरी यही ख्वाहिश होगी कि जितने भी senators हैं वो अपना role play करें and make the federation stronger, take care of the people for who we have come for, and do our best in the Senate and prove that the parliament is somewhere where people come to serve the people, not to serve themselves. Thank you very much. Thank you. The House welcomes the Honorable Prime Minister of Pakistan to grace us with his esteemed presence. Your presence is a testament to the importance of this occasion, and we are truly honored to have you here today, sir. The Senate of Pakistan is celebrating its Golden Jubilee with inclusivity. This is the second day of the celebrations, wherein we have invited the resident ambassadors and high commissioners of different countries to be part of celebrations and address to this House. Yesterday, we have had the pleasure of the company of esteemed governors, chief ministers, former chairmen of the Senate, and members of the Senate, wherein insightful discussion were held. With these words, I once again extend my warmest welcome to the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan to the Senate of Pakistan. I would now request His Excellency Mr. Mehmet Pachachi, the Ambassador of the Turkey, to address to the House, please. Honorable Prime Minister, honorable members of the Senate, honorable Mr. Chairman, Mohammed Sadiq Sanjrani, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm honored to join my brothers and sisters to celebrate the 50th anniversary of the Senate's advent. We consider the joy of Pakistan as our joy, its success as our success. The Senate, which promotes the peace and harmony of the nation with equal representation of the provinces of Pakistan, has been a true success. It's carrying out a pioneering role not only for the democracy, growth, and prosperity of the country, but also for the representation of the people's will at international fora. We have experienced throughout history up till now on several occasions that neither Pakistan nor Turkey left each other alone in bad times and good times. I'm delighted to witness since the very first day of my tenure in Pakistan that the Senate has always had a significant role in further building up the relations between our brotherly nations, brotherly countries, bilaterally and internationally. We have always remained grateful for the help which the Muslims of the subcontinent delivered during our War of Independence. And we will always remain grateful for the help of the people of Pakistan to save the lives of earthquake victims and ease their pain in face of earthquakes that hit Turkey in February this year. Pakistan immediately rushed to help our nation with every means available. We received solidarity message from all of Pakistan, from the leaders to the citizens on the streets. On these dark days,
the Senate unanimously passed the resolution to express solidarity with the devastating earthquake-hit people of Turkey and supported the humanitarian assistance that was very timely and swiftly launched by the government of Pakistan. Availing myself of this opportunity, I once again thank the Honorable President, Honorable Prime Minister, Honorable Chairman of the Senate, esteemed senators, brothers, sisters, and the people of Pakistan who stood by Turkey in bad times and in good times on behalf of my country. I extend my sincere congratulations on the 50th anniversary of the Senate and wish all the success to Pakistan on its democracy journey to a more prosperous future with the solid existence of the Senate. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your kind words. I request the Chair to present a souvenir to His Excellency, the Ambassador of Republic of Turkey. Now I would request His Excellency, the Ambassador of Russian Federation, to please deliver his speech to this House. It's a great honor for a foreigner to address the Pakistani Senate, especially at the presence of so many dignitaries. Dear friends, it gives me immense pleasure to personally congratulate you on the Golden Jubilee of the Pakistani Senate. Since its establishment 50 years ago, as part of a bicameral parliament, the Senate of Pakistan has served as a solid, reliable pillar of parliamentary democracy. This august institution has rightfully earned profound respect of Pakistani citizens, the Pakistani multi-ethnic society. As the Russian ambassador, I would like to assure you, Excellencies, that the Russian Federation will continue to strengthen the bonds of friendship and mutually beneficial cooperation with the Islamic Republic of Pakistan and the great Pakistani people. Once again, sincere congratulations, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Excellency. I will request the Chair to present a souvenir to His Excellency, the Ambassador of the Russian Federation. Now I request Deputy Head of Mission, Republic of China, to address to the House, please. Honorable Prime Minister, Honorable Chairman Senate, distinguished members of Senate, ladies and gentlemen, good afternoon and Assalamu alaikum. It's really a great pleasure for me to be invited to participate in today's Golden Jubilee celebrations of the Pakistan Senate. As this very important historical moment, I would like to extend my heartfelt congratulations to the Senate of Pakistan and the Pakistan people, and also my heartfelt thanks and pay high tribute to all members of the Senate for your contributions in promoting the friendship
with China. And Pakistan is a great country with a time-honored history and brilliant culture. The people of this land are hardworking, talented, and courageous, and forge ahead with one miracle after another. After the founding of the Senate 50 years ago, it has played an important role in strengthening democratic values, ensuring national cohesion and unity in various ways, steering the nation sailing from traditional and non-traditional challenges. China and Pakistan are good friends, good partners, and good brothers, which we call it ironclad friendship. This year is the fourth year to implement the spirit of the 20th National Congress of the Communist Party of China, and also marks the 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor. China has always been committed to its foreign policy goals for upholding world peace and promoting common development, striving to create new opportunities for the world with its own development and leading to build an open global economy that delivers good benefits to all peoples. As you may know, that China has just concluded its 2 sessions, during which a new leadership was elected. We thank the leaders of Pakistan for your letters of congratulations. As you said, that we are facing a world of unprecedented challenges. The Chinese People's Political Consultative Conference and the Senate of Pakistan should enhance coordination, pool the wisdom and strength to further enhance our unique friendship. Overall, as guided by the important consensus reached by the leaders of our 2 countries, China is willing to work with Pakistan to continuously deepen friendship, promote the high-quality development of CPEC, strengthen exchanges and cooperation in various sectors, and build a closer China-Pakistan community of shared future in the new era. Again, congratulations to the success of the Golden Jubilee celebrations of the Senate of Pakistan. Thank you. Chin Pak Dusti Zandabad. Thank you very much. Chair is requested to present a souvenir to Her Excellency Deputy Head of Mission, Republic of China. Now I request His Excellency the Ambassador of Turkmenistan and Dean of the Diplomatic Corps to please address to the House. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, Honorable Chairman Senate of Pakistan, His Excellency Muhammad Sadiq Sanjrani, esteemed current and former senators, parliamentarians, my dear colleagues, ambassadors, high commissioners, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and very good afternoon. It is an honor and privilege for me to deliver my remarks at this historic occasion. First of all, on behalf of the leadership, government and people of Turkmenistan, and also as the Dean of Diplomatic Corps, I am very pleased to convey heartfelt congratulations and best wishes on the auspicious occasion of the 50th anniversary of the Upper House of Parliament, Senate of the Islamic Republic of Pakistan. Since its establishment 5 years back, under the 1973 Constitution, the Senate of Pakistan promotes national cohesion and harmony, which is important for the growth and prosperity of a nation. Distinguished guests, today it is time to take stock of the 50th years journey of the Senate of Pakistan. And we are witnessing this event, highlighting the significant achievements of the Senate of the past 5 decades. The Senate of Pakistan, over the years, has emerged as an essential organ and a stabilizing factor of the Federation. Senate has played an important role in strengthening democratic values,
ensuring the rights and full representation of the people of the country. Yes, today we have witnessed discussions about achievements and existing issues. In this regard, I would like to express my belief, and I am sure my colleagues will join me, that we believe that honorable parliamentarians, senators, members of government of Pakistan, under the visionary leadership Prime Minister Shehbaz Sharif, Chairman of Senate Sadiq Sanjrani Sahab, and the Speaker of National Assembly, His Excellency Raja Pervez Ashraf, under this leadership, we not only hope, we believe that they are on the right way and they will find right steps to overcome existing challenges and bring more peace, prosperity, and development to the people of Pakistan. Ladies and gentlemen, I thank Chairman of Senate, Mr. Sadiq Sanjrani, for inviting accredited in Islamabad heads of diplomatic missions to participate in this commemorative event. Thanks to this special session of the Senate, we had the opportunity to observe the Senate's rich and productive history and envision a bright future. Honorable Chairman, distinguished guests, in conclusion, once again, on behalf of myself and all my colleagues, I congratulate Honorable Chairman, all senators, parliamentarians, and people of Pakistan on the auspicious occasion of the 50th anniversary of Golden Jubilee of the Upper House of Parliament, Senate of the Islamic Republic of Pakistan. I thank you all for your kind attention. I wish further success to the Senate of Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Excellency. I request the Chair to present a souvenir to His Excellency, Dean of Diplomatic Corps, Ambassador of Turkmenistan. ابھی میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں اس ہاؤس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ، انتہائی قابل احترام آنریبل سینیٹرز، میاں صاحب، Excellencies, honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. جناب چیئرمین، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان سینٹ کی جو 50 سالہ جو مدت ہے اس کو شاہ شان طریقے سے مگر انتہائی سادگی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آنریبل سینیٹرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے یہ کام سر انجام دے کے ایک بڑی قومی خدمت انجام دی ہے. اور یہ بات پھر ایک مرتبہ 1973 کے آئین کی طرف جاتی ہے، جب پہلی مرتبہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو برابر کے حقوق دینے کے لیے 1973 کے جو آئین کے خالق تھے مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور تمام ملک کی جو زعماء تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے ایک تاریخی کام سر انجام دیا اور آج 50 سال گزر گئے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سینٹ نے چاہے لیجسلیشن ہو یا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں ان کے اوپر بڑی ارک ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے ان 50 سالوں میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے جو پاکستان میں مختلف ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کو آپ نے یہاں پہ آج دعوت دی ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف دیم فار دیئر ویری ویلیوبل speeches, and let me also, with your permission, Mr. Chairman, thank all of them for having supported Pakistan during the dark days of floods last year. Pakistan was devastated, and their contribution, their help has been very valuable. I'd like to thank all of them for their wonderful contribution. But I also like to convey them through your good offices, Mr. Chairman, that no doubt Pakistan is passing through a difficult challenge dealing with imported inflation, which essentially has resulted because of Ukraine crisis. World prices skyrocketed in terms of commodities, oil, gas, fertilizer, food items, and developing countries like Pakistan have been hit very severely. And then, of course, I'm not here to wash our dirty linen in this august house, but the fact of the matter is that when we took over at a time when our economy was facing very difficult challenges. We had signed, negotiated, and signed agreement with IMF, but we did not adhere to it. We did not respect its terms and conditions. Rather, we flouted those terms and conditions, which damaged Pakistan's image, which damaged Pakistan's trust and confidence, not in the eyes of IMF, but all over bilateral, multilateral institutions. And then we took over through a constitutional instrument, and this coalition government faced a very difficult challenge, and we had two choices. One, like the previous government, we could have also doled out funds where there were no funds available in the kitty, printed rupees, and then offered subsidies uncounted, unbudgeted. And the other path was to show highest level of responsibility, highest level of maturity, and highest level of statesmanship. We, as a coalition government, decided through consultative process that we will adopt the path which protects the state of Pakistan. We will adopt the path which will make our posterity proud of us. And we had to take some bold decisions, Mr. Chairman, and in the process, it certainly led to inflation and
tough conditions for the common man in Pakistan. But we did not shy away from taking those decisions. And it has been commonly said by my colleagues, by heads of political parties in this coalition, کہ ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کر دیا. That has been our mission, and in that I have to say that we are going through a difficult period, lekin there is always light at the end of the tunnel, provided you are sincere to the cause, you are committed, and you have the capacity to act quickly, speedily, and in latent spirit. Honorable Finance Minister Ishaq Dar, I must say, and say this without any fear of contradiction, has worked tirelessly. My colleagues have worked tirelessly with honesty of purpose. This respected lady by the name of Muhtarama Sheri Rahman, during last floods, she worked around the clock, sipping black coffee through the dark hours, burning her midnight oil along with her team, and did a great job for this country, carving out a narrative of climate resilience. And Mr. Chairman, I must say that we're all human beings. We are prone to making mistakes. We're not angels. But important thing is that we must learn our lesson from our mistakes. That's important. اور جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لے, جناب اسپیکر, میں انگریزی میں تھوڑی سی اس لیے بات کی کہ جو مہمان ہیں ان کو بھی, اگر پتہ نہیں مجھے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سر, ہو رہی, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر میں اجازت دیں تو میں اپنی مادری زبان میں بات کروں گا. جناب اسپیکر, بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. مثال کے طور پر میں ایک خطاکار انسان ہوں, زندگی میں بے پناہ خطائیں کی ہوں گی, لیکن جب میں ماضی میں جھانکتا ہوں اور بعض غلطیاں جب ذہن میں آتی ہیں تو یقیناً خوف بھی آتا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہمیں لے جا, اور جس کام کے لیے بھی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے, اس کی ہم انجام دہی میں حد المقدور کوشش کریں. بدقسمتی سے جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, آج وہ زمانہ ہے اور ماضی میں وہ زمانہ تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے. شاید وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بعض پسند نہ کرتے ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملک کے تمام زعماء جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہو, وہ مل بیٹھے اور بڑے سے بڑے جو بحران ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کی اور اس کا حل نکالا. میں آپ کو ایک نہیں, اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی, چاہے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہو, یا سندھ کی میران کی وادیوں سے ہو, یا پنجاب کے میدانوں سے ہو, یا KPK کے پہاڑوں سے ہو. وہ سب ایک زبان میں بات کر رہے تھے
کہ وطن کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں اور وطن کی مٹی ہم سب کو بہت عزیز ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جب کوئی سپاہی وہ جا رہا ہوتا تھا سرحد کی طرف تو کس طرح راستے میں پھول ان کو ڈالے جاتے تھے اور کس طرح ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ دوسرا مرحلہ آیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جناب چیئرمین، معافی چاہتا ہوں کہ منہ میں اسپیکر کا لفظ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس ایک کی آپ ذرا کوئی مسئلہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود جب 71 کی جنگ کے بعد شملہ اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو روانہ ہوئے تو تمام پاکستان کے زعماء، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کو سی آف کرنے گئے تھے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جائیں اور جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ بھی اس طرح کے بے شمار تاریخ میں واقعات ہوئے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 2016 کی بات ہے جب دہشت گردی اس ملک کے اندر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور پوری قوم پریشان تھی، اور اس کے لیے بے پناہ عوام نے، سپاہیوں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، ماؤں نے، بیٹوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اور اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا انعقاد کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پر پوری ذاتی کاوشوں کے ذریعے سب کو وہاں پر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ 2014 ناٹ 2016 2014، اور وہاں پہ ایک چھت تلے سب اکٹھے ہوئے، اور پھر جب سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے میرا اس کا یہ سیدھا چلاتا ہے یہ کس کا ہے؟ مائک پکڑی یار بھائی مائک پکڑی آپ پکڑو کیا کریں یاسر ایک کھانا یاسر مجھے تو لائیو نہیں ہے ہمارا ڈی ایس بیٹھ جائے یار بیٹھ جاؤ وزیر اعظم کا، لیکن انا ان کے آگے آ گئی، تکبر ان کے آگے آ گیا، اور پاکستان کی جو مخدوش حالت تھی، کروڑوں لوگ جو کووڈ سے متاثر ہو رہے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بہرکیف ہم نے فیصلہ کیا، سب نے مل کر، فارن منسٹر بلاول بھٹو یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا اور باقی زعماء سے مشورہ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کا جو مقدمہ تھا، ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ ہمیں بہت عزیز تھا،
اس کے لیے ہم ہر قسم کی جو اپنی جو پروٹوکول ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور جو بھی ریکوائرمنٹس وہ ایک طرف کرتے ہیں اور ہم اس میٹنگ میں جائیں گے. وہاں پر اسپیکر صاحب زوم پہ میٹنگ ہو رہی تھی, وہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنا بھاشن دیا. اس کے بعد میری باری تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے. مجھے میرے ایک کولیگ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اسپیکر صاحب سے پوچھیں اب آپ کی تقریر ہے تو وہاں پر جو لیڈر آف دی ہاؤس موجود ہیں. میں نے اسپیکر سے پوچھا, ان کا جی نہیں, ان کو ضروری کام پڑ گیا, وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا اسپیکر صاحب کووڈ سے پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے اور لاکھوں لوگ کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس سے زیادہ اور کون سا اہم کام ہے کہ وزیر اعظم کو یہاں پر بیٹھ کر جو موجود ہیں اس میٹنگ میں ان کے خیالات سننا منظور نہیں, اور وہ چلے گئے نہ جانے کس کام کے لیے. جناب چیئرمین, اس کو کہتے ہیں انا پرستی, اس کو کہتے ہیں کہ قومی مفاد کو قربان کر دینا اپنی ذاتی مفاد اور انا کے لیے. دوسرا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا جناب چیئرمین کہ کسی کی توہین وہ اس کا مقصد ہے. بخدا میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں اپنے اصل جو میرا جو آج کا میرے جو معروضات ہیں اس کا جو اختتام ہے میں اس بات پہ کروں گا جس کے لیے آپ نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی. میں نے سمجھا کہ ایک مناسب موقع ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی گزارشات آپ کو اور آپ کے ذریعے اس آنریبل جو ہاؤس ہے سینیٹرز کا اور آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے میں پیش کروں. یہ بات ہے فروری 2019 کی, اور ہندوستان کے جو جہاز ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں. تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. اور اس زمانے میں میرے کمر میں بہت تکلیف تھی جس کا بڑا عام مذاق اڑایا جاتا تھا. بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے اوپر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہیے. تو مجھے اطلاع ملی کہ آج یہاں پہ پریزنٹیشن ہوگی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان پر مشتمل ایک اجتماع ہوگا, اور اس وقت کے وزیر اعظم اور ہمارے اس وقت کے سپہ سالار آ کے پریزنٹیشن دیں گے. جناب چیئرمین, شام کا وقت تھا, ہمارے جے یو آئی کے یہاں پر آنریبل بیٹھے ہیں, یہاں پر یہ بھی موجود تھے اور بے شمار ہمارے ساتھی موجود تھے. آپ یقین کر لیں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 1.5 گھنٹہ ہم نے شاید انتظار کیا, تقریباً 1.5 گھنٹہ جناب چیئرمین ہم نے انتظار کیا. ایک قومی ایشو تھا, میری ذات کا معاملہ نہیں تھا, جنرل باجوہ صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں تھا, عمران نیازی صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں تھا, یہ پاکستان کی دفاع کا معاملہ تھا, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ تھا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ان کی عزت کا معاملہ تھا. اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے. اور جناب چیئرمین 1.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے. آخر بھئی کیا ہوا, کوئی خدا نہ خواستہ جنگ تو نہیں لگ گئی کہ وہ آ نہیں رہے, کیا معاملہ ہے؟ بالآخر سپہ سالار جنرل باجوہ اکیلے آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بریف کیا. ہم سب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہے کیا. پوری کوشش کے باوجود وزیر اعظم اس انتہائی کرائسس کی سچویشن میں انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. جناب چیئرمین, قوم کا لیڈر انا پرست نہیں ہوتا, قوم کے لیڈر میں تکبر نہیں ہوتا, قوم کے لیڈر میں غصہ نہیں ہوتا. قوم کا لیڈر محبتیں بانٹتا ہے, غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سب کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا چاہتا ہے. وہ بیوہ اور یتیموں کے سروں پر
دست شفقت رکھتا ہے اور ہر طرف محبت، یگانگت، یکسوئی اور پاکستانیت کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ دن رات چور اور لٹیرے کا پیغام دینا۔ آج سیاستدان گالی بن چکا ہے۔ میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام سینیٹرز، اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل سینیٹرز، اور یہ گیلری میں بیٹھے مہمان گرامی، اور یہ اپنا ہمارے دوست ممالک کی جو سفراء ہیں، کیا یہ ہر چیز دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں کہ آج پاکستان کے اندر یعنی نظام کو تہویہ کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے۔ ٹوٹل ڈیفائنس ہے، ٹوٹل ڈیفائنس۔ جناب چیئرمین، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے انتہائی مخدوش اور خراب حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے موقع آئے، ہم نے دیکھا بہت، لیکن اس طرح کے جہاں پر ٹوٹل ڈیفائنس ہے، عدالت عظمیٰ کی، عدالت عالیہ کی، لوور کورٹس کی، قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور جو ادارے ہیں ان کی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں، اور گراؤ جھلاؤ کی تحریک کو آگ لگانے کے لیے پوری اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ جناب چیئرمین، ان حالات میں جب آپ یہ گولڈن جوبلی بجا طور پر آپ منا رہے ہیں، جس کے لیے پوری تحسین ہے آپ کو، وہاں پر یہ جو حالات ہیں آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ میں یا یہ آنریبل ممبرز اس طرف بیٹھے ہوئے میرے پیچھے بڑے انتہائی قابل احترام زعماء، خواتین و حضرات، میں ان کی بات یا اپنی بات قطع نہیں کروں گا کہ جب بے جا، من گھڑت، بے بنیاد الزامات کی پاداش میں ان ساتھیوں کو جو اس ہال میں ہیں، جو اس ہال میں نہیں ہیں، ان کو جیلوں میں دھکیلا جا رہا تھا، تو پوری قوم نے دیکھا کہ کسی نے کبھی بے جا طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کی بے توقیری نہیں کی۔ جب پوری قوم نے دیکھا کہ ایک فاشسٹ طریقے سے نیب کے قوانین تبدیل کر کے تھرو آرڈیننس، پارلیمان کے ذریعے نہیں، میں پہلے آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں، رضا رحمان صاحب ایم آر آئی، اور اس پہ کیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز لائے جائیں گے، ریٹائرڈ ججز کہ خدا نہ خواستہ حاضر ججوں کی پاکستان میں قلت ہو گئی ہے، ان کو لایا جائے گا اور ان کے ذریعے یہ جو کیسز ہیں ان کو پار لگایا جائے گا، اور پھر ان کو 10-10 20 سال ان کو جیلوں میں ان کو سڑایا جائے گا، اور پھر وہ جس طرح ایک فاشسٹ حکومت ہوتی ہے وہ حکمرانی کرے گا اور حکم دے گا اور ملک کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ ایک اور جناب چیئرمین قانون نکالا گیا کہ جہاں پر کابینہ کی مشاورت ہوگی وہاں پر نیب جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکے گی، صرف اپنے حواریوں کو بچانے کے لیے۔ جہاں پر بے پناہ کرپشن ہوئی تھی اربوں کھربوں کی، جناب چیئرمین، اور پھر اس طرف یہ کہ ریٹائرڈ ججوں کو لگانے کا آرڈیننس جاری کیا گیا، اور دوسری طرف جہاں پر کرپشن کے پہاڑ تھے ان کو سپریم کورٹ سے اور ہائر کورٹ سے ان کو سٹے آرڈر دلوایا گیا، اور چیئرمین نیب گویا ہوئے کہ
میرے اختیار میں نہیں، اس لیے کہ ان کو تو اسٹے آرڈرز ان کو ملا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ وہ صورتحال تھی جس کا آج خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ آپ یقین کر لیں، میں اور میرے یہ ساتھی ہمیں 11 ماہ ہو گئے ہیں، اور جن مشکلات سے ہم گزرے اور گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ بعض ایسے معاملات ہیں جو اس سینے میں دفن ہیں، میں وہ بات باہر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر موجود ایسے ممالک کے جو سفراء ہیں، سفیر ہیں، انتہائی قابل احترام، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں ساتھ دیا اور آج بھی دے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جناب چیئرمین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی ہیں اور قربانیاں دیتی ہیں اور انٹائرنگ ایفرٹس کرتی ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ اگر معاشی نظام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام ایک جزو لازم ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آج جتنی کوشش یہ مخلوق حکومت کر رہی ہے، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، یہ مورخ اس کا فیصلہ کرے گا، عوام فیصلہ کریں گے، لیکن میں اپنے تائیں یہ بات کر سکتا ہوں کہ وزیر جو خزانہ ہے اور دوسرے تمام ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان مشکلات سے نکالا جائے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن ہیں، ہم نے ان کی تمام، میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، تمام کڑوی، شدید کڑوی اور بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں تو ہمیں اگلے چند دنوں میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور پھر بورڈ میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جو ابھی تک جو تاخیر ہوئی، اس میں ہم اپنوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ اتنا شور و غل کرو، اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر دو۔ آئی ایم ایف نے ہمیں اس بارے میں قطعاً اشارہ تک نہیں دیا کہ آپ کے یہاں اندر ایک انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس کو ٹھیک کریں، لیکن وہ اندھے تو نہیں ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بات ہے 4 جولائی 1999 کی۔ وزیر اعظم نواز شریف، ہم اتوار کے دن تھا اور وہ شام ہم اپنے جو رائے ون کے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، قوم کا جو غم گسار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی قربانی دے دے مگر ملک کا جو عزیز تر مفاد ہے اس کو قربان نہ ہونے دے۔ میں بیٹھا تھا تو مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ بل کلنٹن نے کہا کہ آپ 4 جولائی کو امریکہ آ جائیں، اور یہ جو کارگل کا جو معاملہ مارکا چل رہا تھا جس نے یقیناً ہمارے کشمیر کوز کو کمزور کیا اور اس کی بے شمار اس کی جہتیں ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اگر انہوں نے بلایا تو آپ ضرور جائیں، مگر جو سپہ سالار ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ مجھے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو بھی فیصلہ وہاں پر ہو تو سیاسی لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہو، تاکہ جب آپ وطن واپس آئیں تو کوئی اختلافی بات نہ ہو۔ میں اس اگست ہال میں جناب چیئرمین اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ بہت سینسٹیو باتیں ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے،
تو ٹھیک ہے بالکل. تو میں ابھی سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں. پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں, میں ان سے مشورہ نہ کر لوں. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, ان سے آپ مشورہ کر لیں. انہوں نے مشورہ کیا, تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, شہباز شریف کی یہ تجویز درست نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سپہ سالار وہاں پر گئے تو وہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو پھر نواز شریف ہی از ناٹ ان کنٹرول آف تھنگس, یہ جو ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہم ان سے بات کریں. قصہ کوتا وزیر اعظم نواز شریف چلے گئے وہاں پہ امریکہ, اور وہاں پر آپ کو جانتا ہے کہ وہ جانتے کہ 4 جولائی ان کی نیشنل ہالیڈے ہے. بل کلنٹن صاحب نے ان کو ملے اور وہ ایک معاہدہ طے پایا. نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا, اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا. یہ قربانی تھی. جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی, اس طرح میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ ثابت کروں کہ لیڈر وہ جو ہوتا ہے کہ وہ عوام کا دکھ اور درد دل میں رکھتا ہو, جو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے, عوامی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دے. آج جناب چیئرمین پوری صورتحال پلٹ دی گئی ہے. آج چاہے عدلیہ ہو, چاہے قانون ہو, چاہے IMF ہو, چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے, اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیئرمین, مگر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اس طرح ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ایک دن صبح اٹھ کے یو ٹرن مارا اور کہا کہ نہیں نہیں نہیں, امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ ہیں وہ جناب چیئرمین دکھ بھری کہانی, بڑی تکلیف دہ کہانی, جو کہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بڑے تکلیف دہ جو واقعات پر مشتمل ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج اس شاندار تقریب میں یہ باتیں کروں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بطور اس ملک کے وزیر اعظم کے, اور جنہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے, کہ میں یہ حقائق کھول کر آپ کے سامنے میں پیش کروں. پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, وہ ہم سب کے دلوں میں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں, یہ سب عظیم پاکستانی ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں. کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے, تو جناب چیئرمین اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے, وارنٹ آف اریسٹ ہیں, کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا. یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں, تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن جناب چیئرمین یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے, 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر, آپ کو گواہ بنا کر, اس خدائے برتر کو گواہ بنا کر, اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ میں میرے یہ کولیگز, ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں. اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں, اور اس کے لیے ہم شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جناب چیئرمین, میں ختاماً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ IMF کا پروگرام اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا، لیکن کب تک؟ آج تک تقریباً 25 IMF پروگرامز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، بہت ادھورے رہے اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جی، مثال دینی پڑتی ہے مجبوراً، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس نے شاید سن 88 کے بعد کبھی IMF کا رخ نہیں کیا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ یعنی آج 75 سال بعد جناب چیئرمین، ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر قرضے ملیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، IMF کا پروگرام ہو تو ہم شادیانے بجاتے ہیں۔ اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں۔ اس کے لیے جناب چیئرمین ہمیں بطور قوم، یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور میجر فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے وہ آپ کے اکنامک ریفارمز ہیں، چاہے وہ آپ کا اکنامک ایجنڈا ہے، چاہے وہ آپ کی آسٹیرٹی پروگرامز ہیں۔ یہ وہ انتہائی اہم ترین جناب چیئرمین معاملات ہیں جن کے اوپر پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ میں نے 2018 میں جب اپنی پہلی میں نے اسپیچ کی تھی فلور آف دی ہاؤس پہ، تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی خطوط پر۔ اس کا مذاق اڑایا گیا، پایا حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا گیا، اور ہمیں چور اور ڈاکو سے ہمیشہ نوازا گیا، اس لقب سے نوازا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت مکمل طور پر ہاتھ سے چلا نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس عظیم پاکستان، چند دن بعد جناب چیئرمین 23 مارچ کی آمد ہے، وہ 1940 کی قرارداد، وہ اقبال پاک لاہور میں، اور اس زمانے میں خال خال کسی کے پاس گاڑی تھی، سب باقی ٹانگوں کے اوپر، سائیکل کے اوپر اور گڈوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے۔ پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اقبال پاک میں جمع ہوئے تھے، اور 1940 کی قرارداد منظور کی گئی۔ جناب چیئرمین، ان میں ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ہندوستان کے ان دور دراز علاقوں سے تھا کہ جو کبھی انہوں نے پاکستان نہیں آنا تھا، چاہے اگر آپ بنارس کہہ لیں یا کوئی اور دوسرے دور دراز علاقے کہہ لیں، وہ بھی وہاں پر آئے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور وہ ایک خواب جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے میرے زعماء کے، ان کے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دیں، پاکستان کے دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، تب یہ خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ جناب چیئرمین، اس لیے نہیں کہ ہم کشکول لے کے ہر طرف پھرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بیکاری بن کر ہر طرف جاتے رہیں، اور جو یہ میں ہے یا یہ جو قرض کی جو افیون ہے، وہ ہم عمر بھر اس کے نشئی بن جائیں۔ قومیں، عصر حاضر کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں ہمیشہ کے لیے ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا۔ قومیں وہی دوبارہ اٹھتی ہیں، وہی دوبارہ افق پہ آتی ہیں جن کے دلوں میں بے پناہ جذبہ ہو، تڑپ ہو، تمام تر مشکلات کے باوجود بھی، چاہے وہ
جرمنی ہے, چاہے وہ جاپان ہے. آپ چین کو دیکھیں, 1949 میں انہوں نے آزادی کی آنکھ کھولی, ہم نے 2 سال پہلے کھولی تھی. ہمارے اشاریے ان سے کہیں بہتر تھے. آپ جنوبی کوریا کی مثال لے لیں اور بے شمار مثالیں, لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. جناب چیئرمین, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. آئیں سازش نہ کریں, کاوش کریں. آئیں خرابی پیدا نہ کریں, خرابی کو دور کریں. آئیں نفرت اور زہر نہ پھیلائیں. آئیں محبت کو بانٹیں اور قوم کے دکھوں اور درد کو اس کو تقسیم کریں. غربت ختم کریں, بے روزگاری ختم کریں, ناداری ختم کریں, بیماری ختم کریں. مگر یہ باتیں قیامت تک باتیں رہیں گی اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ہم نے راستہ اختیار نہ کیا. اور پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ہمارا بھی اسی طرح حشر ہو جس طرح ان قوموں کا ہوا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی امید ہے, امید واثق ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان بڑی عظیم قربانی سے بنا ہے, ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور ضرور یہ 22 کروڑ قوی قوم جو ہے وہ افق پر ابھرے گی اور ضرور پاکستان کا سبز جھنڈا وہ لہرائے گا اقوام عالم میں انشاءاللہ, جس کے لیے قربانی, مسلسل محنت اور قربانی یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جناب چیئرمین, میں آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. بڑی مہربانی جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ تشریف لائے. I would request the chair to present special souvenirs to the Honorable Prime Minister of Pakistan. دے دیا. I would request the Honorable Prime Minister of Pakistan to present Medallion of Chairman to the Honorable Sadiq Sanjarani, Chairman, Senate of Pakistan. We will